جو دین کی کیا کہتے ہیں عالمگیریت ہے یا دین کی جو کمپریہنسونیس ہے، کمپلیٹ قسم کی ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک اکاؤنٹ سے ملتی ہے. کمپلیٹ ڈیفینیشن آف اسلام، مطلب ایک بہت بڑی بات ہے. مطلب دین جو ہے وہ 5 پلرز ہیں جو آپ کی ایکسٹرنل سبمیشن ہے، انیشلی اسلام، پھر ایمان ہے جس کے اندر آپ کے پاس آ جاتے ہیں 6 آرٹیکل آف فیتھ، انورڈ سبمیشن ہے، اور پھر آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں انر کنوکشنز ہیں، انر بلیفس ہیں. پھر اس کے پاس آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ احسان، کہ آپ نے ایمان اور اسلام کو کمال پہ کیسے پہنچانا ہے کانشیس اویئرنیس کے ساتھ. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کی ذات سے ماوراء ہیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. میرے ذہن میں پتہ کیا چل رہا ہے؟ ہاں جی، ایک سائنوپسس ہوتا ہے نا. ہاں جی، مطلب اکیڈیمکلی اگر کسی کو تعارف ہے سائنوپسس کا ڈیفینیٹلی ہوگا، تو یہ بالکل سائنوپسس ہے. رسول اللہ کی یہ حدیث بالکل سائنوپسس ہے. بالکل. یعنی کہ اس میں آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو اسلام کی صورت میں مل گیا. کنکلوڈ رسول اللہ نے کتنی خوبصورتی سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سعد پہ، یعنی کہ وہ تو دی ویری اینڈ آف دی ورلڈ ہے. ہاں جی. اور سائنس بتائے جا رہے ہیں، سائنس اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا مطلب کسی حادثے سے پہلے جو ہے نا آپ اویئر ہو جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام ہو رہے ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر. اگر ہم آج کی کرنٹ سینیریوز کو دیکھیں تو آئی تھنک سو کافی ہمارے ہاں جو ہے نا رولز کافی ریورس ہو چکے ہیں. نااہل لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا دوسرے اہل لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں. مطلب ہاں جی بالکل، کوئی میرٹ نہیں ہے. تو اہلیت جو ہے وہ سب سے بڑا معیار ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کے لیے ایلیجیبل ہونا، یہ سب سے بڑا کرائٹیریا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں ساری ختم ہو چکی ہیں سوسائٹی میں سے. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کی ڈسکشن کو آنورڈز اگر لے کے چلیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے بہت سارے ٹرینڈس چل رہے ہیں دین اسلام کے حوالے سے نا. ہماری سوسائٹی میں اسکالرلی پرسپیکٹیوس کو بھی دیکھا جائے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کلاسیکل اپروچز رکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ماڈرن اپروچز رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ اپروچز رکھتے ہیں. اچھا. تو کلاسیکل اپروچز کون سے لوگ رکھتے ہیں؟ کلاسیکل اپروچز بیسیکلی وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے کلاسیکل ٹریڈیشنل اسلام کو پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے. صحیح. اور پھر ماڈرن اپروچز وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی لبرل بندے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، ٹاک کر رہے ہوں، تو اس وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لبرلزم کو اسلام کے ساتھ الائن کرتے رہیں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. گلوبلائزیشن کے افیکٹس ہیں. ہاں جی بالکل. ہاں کہتے ہیں گلوبلائزیشن کیسے امپیکٹ کر رہی ہے اسلام کو، پھر ہم اسے ماڈرن اسلام بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن درمیان میں کچھ لوگ ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اسلام بھی جو ہے وہ پریزرو بھی رہے، لیکن ساتھ جو ہے ماڈرن ٹولز بھی جو ہیں وہ یوز ہوتے رہیں. تو ویسے بھی ہم امت وسطا ہیں، تو ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنی اپروچز جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ اپروچز رکھنی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا ٹریڈیشنل اسلام کو بھی پریزرو کر سکیں. یہ تو مسلمان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کے میرٹ کا کہ جو دور آگے بڑھتا جا رہا ہے کنٹمپریری ٹرینڈس کو دیکھ کر کے وہ اسلام کو انٹرپریٹ کرے. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ نے امانت رکھی ہے اس پہ. اور اگر وہ اسپیس اینڈ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ود ان اے باؤنڈری آف ہز کیپیبلٹیز، اگر وہ ایسے نہیں کرے گا اور ایک لے مین کو وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن یوں کر کے ایوالونگ وہ نہیں بتائے گا تو وہ خیانت کرے گا. بالکل. تو اسلام کی بیسک ٹریڈیشنل ویلیوز کو پریزرو کرتے ہوئے اس کو سوسائٹی کے کانٹیکسچولائز بھی کرنا، یہ بھی آج کے دور کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم کس طرح اسلام کو کانٹیکسچولائز کر رہے ہیں تاکہ آج کے دور کے سوشل ایشوز جو ہیں ان کو ہم حل کر سکیں. اگر اسلام جو ہے دین اسلام سوشل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرے گا تو پھر اس کی ویلیو جو ہے کرنٹ لیونگ ریلیجن کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. اگر ہم مسلم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں یا پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو مسلمس کی کیٹیگریز ہیں وہ بھی 2 کیٹیگری میں مسلمز آتے ہیں نا. کچھ اپولوجیٹک مسلمز ہوتے ہیں اور کچھ نان اپولوجیٹک ہوتے ہیں. تو اپولوجیٹک مسلمز کون سے ہوتے ہیں اور نان اپولوجیٹکس کون سے ہوتے ہیں؟ تو بینگ اے مسلم آئی تھنک سو انسان کو نہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، نہ انڈر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، بس کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. پریکٹسنگ کانفیڈنٹ نان اپولوجیٹک مسلم ہونا چاہیے. اور یہ جو کانفیڈنس ہے یہ اونرشپ آف فیتھ سے آتی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو نان اپولوجیٹک مسلم بیسکلی کون ہوتے ہیں؟ نان اپولوجیٹک مسلمس ہوتے ہیں جب وہ اسلام کو پریکٹس کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسلام کو کوشش نہیں کرتے کہ لبرلزم کے ساتھ یا سیکولرزم کے ساتھ الائن کرتے پھریں. اچھا. وہ اسلام کی ٹریڈیشنل ویلیوز کو سمجھتے ہوئے جہاں پر ضرورت پڑتی ہے اسے کانٹیکسچولائز اوبیسلی کرتے ہیں، لیکن وہ رہتے نان اپولوجیٹک ہیں اور کانفیڈنٹ رہتے ہیں. اب مسلمان کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بیسکلی جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ کسی کے لیے شر نہیں ہوتا. اور پھر جب دوسری جگہ اس کو حدیث میں ڈیفائن کیا گیا ہے، مطلب اس سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں اسلام والا اور ایمان والا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہو، یعنی اس کا اورا جو ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹنگ ہو اور بینیفیشیل ہو دوسروں کے لیے.